अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक हो। रमज़ान का पहला जुमा है और ये वही वीडियो है जिस वीडियो का सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। जो लोग कहते थे कि सर आपकी उस वीडियो का हमें इंतज़ार रहेगा। मैं आपको अपनी लाइफ से कुछ दो चार चीज़ें बताना चाह रहा था कि जो लोग इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होकर बैठ चुके हैं घर पे कि ये जो फ्री वाले वीज़े हैं ये इनमें हम अप्लाई कर करके थक गए, हमें तो रिप्लाई नहीं आता। बहुत सारे लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर हैं इनके। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब फ्रॉड होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये फ्री के अंदर कोई चीज नहीं होती। देखें, मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं आज, ये 100/100% ये लीगल चीजें हैं और ये रियलिटी बेस्ड चीजें होती हैं। ये वाकई होता है, सब कुछ ये लीगल होता है। हम लोगों को सिर्फ इसमें पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, जो कि लोगों के अंदर नहीं है। लोग कहते हैं कि चटपट से सारे काम, चटपट से कुछ नहीं होता। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं ये चीजें कि इस टाइम के ऊपर आप लोग बहुत परेशान होंगे, डिप्रेशन में होंगे, टेंशने आप लोगों को घर वालों की एक तो बातें मार रही होंगी कि तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तू कुछ करने के लिए बना ही नहीं है। तो आप लोग भी फिर अपने आप को उसी चीज में, उसी एंगल के लिहाज से देखना शुरू कर देते हो कि मैं तो वाकई कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। मुझे तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा करियर क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा इस जिंदगी में आने का मकसद क्या है। तो वो लोग जिनको अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिल रहा, कोई गोल नहीं मिल रहा, कोई ख्वाब नहीं उन्होंने देखा हुआ ऐसा जिंदगी का, कोई उनके पास कोई टारगेट नहीं है, कुछ उनके पास करने को कोई चीज नहीं है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ दो चार चीजें ऐसी बताऊंगा कि जिनको सुन के और उन पर आपको अमल करके इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। जैसे मेरी लाइफ में इतनी बड़ी तब्दीली आई। और ये कैसे हुआ, मैं भी आपके जैसा था, मेरी लाइफ भी आपके जैसी थी। मैं भी यारों के साथ ग्रुप बाजियां करनियां, कदी उस मोड़ ते लड़ाइयां, कदी उस मोड़ ते झगड़े, ये मामलात रहते थे सुबह से शाम। यारियां दोस्तियां पाल के देख ली, सब कुछ कर लिया, हर बुरी महफिल में भी बैठा हूं, हर अच्छी महफिल को भी अपनाया है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, कोई फायदा नहीं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ये झूठ है। जो लोग कहते हैं कि जी मेरा बड़ा मान है दे उत्ते, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं इससे, ये मेरा भाई है, और अल्लाह के बंदो, अगर खून में वफा होती तो यूसुफ क्यों बिकते मिस्र के बाजारों में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों कुएं में फेंका जाता। तो वो तो फिर अपना खून था, तो ये तो अपना खून भी नहीं है जिसके साथ आप इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए। कोई किसी का नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी के अबाउट सोचना है तो वो आपने सोचना है, किसी ने आके नहीं सोचना। मशवरा देने के लिए हजारों होंगे, लेकिन साथ देने के लिए कोई एक नहीं मिलता। इंसान लिमिटलेस होता है अपनी जिंदगी में, वो अपने आप को खुद डिफाइन करता है। अगर आज आप किसी मुकाम पे हो, किसी जगह पे हो, वो आपकी अपनी डेफिनेशन है कि आप कैसे देखते हो जिंदगी को। अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हो ना जिंदगी के अंदर, वाकई आप अपने आप से मुखलिस हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, जिस भी बिरादरी से आपका तल्लक है, जिस भी जात से आपका तल्लक है, वो आपको इस टाइम के ऊपर डिफाइन कर रही होंगी और आपके उसी चीज के तहत ख्वाब बने होंगे और आप उसी में कोई 20-25% की आप बहादुरी दिखा के कुछ ना कुछ कर जाओगे। लेकिन इंसान को अपने जोन से निकलने के लिए, गीदड़ को एक शेर बनने के लिए, जब आप सोचते हो ना कि मैं कहां हूं, मेरे इश्क आशिकियां कहां लगी हुई हैं, मेरी यारी दोस्तियां कहां लगी हुई हैं, मैं अपना टाइम कहां जाया कर रहा हूं, अगर आप अपने जोन से निकल के कुछ नहीं ना कर सकते, सबसे पहली जो आपको आवाज आएगी ना, जब आप कुछ करना निकलोगे अपने रास्तों के ऊपर, सबसे पहली आपको आवाज जो आएगी वो आपके अपने अंदर से आएगी कि आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर, तू कर ही नहीं सकता भाई। 3-4 किस्म की तकसीम मिलेगी आपको। एक वो है जो साहिल पे बैठ के दलीलें दे रहे होंगे अपनी कमजरफी की, अपनी कायरी की, अपनी गुर्बत की। आपको एक ऐसी कौम मिलेगी जिसके पास इतने इतने बड़े दलाइल होते हैं, वो कहते हैं कि मैं साहिल पे इसलिए मर गया क्योंकि ये वजूहात थी। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो जिंदगी के फ्लो में सीधा जा रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा टिच टुच होता है, वो भाग के फिर बाहर आ जाते हैं। एक चीज ऐसी होती है जो तूफानों के अंदर अपने रेवड़ लेके जाते हैं, मगर उनके यहाँ दो बड़ी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो कुछ बन ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर। वो अपने उस ओरिजिनल, वो अपने वो नेचुरल पर्सनल फिनोमेना जिसे हम कहते हैं, उससे दूर हो जाता है। इंसान के अंदर इतना दिल, गुर्दा, जिगर ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर से इतनी बुजदली और इतना खो देने का इतना बड़ा डर होता है कि जिस आदमी ने जिंदगी के अंदर रास्ता ही नहीं खोया, वो रास्ते की पहचान कैसे बताएगा किसी को। जो सीधे रास्ते पे चले मतलब वो भी ठीक है, जिसने बुरे रास्ते नहीं देखे वो सीधे रास्ते कैसे बताएगा। बहुत ज्यादा डर है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा खौफ है,
اگر آپ اس سے زیادہ ہو کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے نا تو آپ کی پرابلمز یوں سولو ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ غلامی ہر کسی کو پسند ہے، چیلنج کوئی نہیں پریفر کرتا۔ ایک عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا وہ نہ تو اپنا جسم ضائع کرتا ہے، نہ اپنی روح ضائع کرتا ہے، نہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے، نہ اپنے ریسورس ضائع کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق پورا رکھتا ہے، وقت کے ساتھ بھی تعلق پورا رکھتا ہے، اپنے ریسورسز جو اس کو ملے ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس چیز کے لیے صبر چاہیے، بہت صبر چاہیے آپ کو۔ جو بندہ صبر سے نہیں چلا اس کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ جب انسان صبر کرنے پہ آئے گا، اپنے آپ سے لڑے گا، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرے گا، جب وہ اپنے خوابوں کی بات کرے گا، اپنے ویژنز کی بات کرے گا، دوسری چیز جو اسے چاہیے ہوتی ہے وہ یقین چاہیے ہوتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا، میں کر جاؤں گا، میں گزر جاؤں گا، میں کنونس کروں گا اللہ کو کہ وہ بدلے گا تقدیریں میرے لیے بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بڑا دل لا میں کائنات بڑی کر دوں گا۔ کنجوس ہو کے آئے گا، کنجوسوں والے معاملے ملیں گے۔ ہمیں دعائیں نہیں مانگنی آتی، ہم دعا کیا مانگتے؟ میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مینوں سویک دے دے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں آپ کے لیے مرسڈیز سوچی ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں آپ کے لیے رولز رویس سوچی ہو۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں انسان جب بھی مانگتا ہے اپنی اوقات دیکھ کے مانگتا ہے، اللہ جب بھی دیتا ہے اپنی شان دیکھ کے دیتا ہے۔ تو بڑا مانگنا چاہیے اللہ سے۔ بہت سے لوگ مجھے آج کہتے ہیں کہ سر آپ کے جملے شیخ عاطف احمد صاحب سے ملتے ہیں، اور جناب وہ میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں، میں شیخ عاطف احمد کا شاگرد ہوں۔ ہماری تربیت ان استادوں نے کی ہے جنہوں نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں، جنہوں نے جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر۔ ہماری تربیت ان استادوں کے ہاتھ سے ہوئی ہے، اور شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں کامیاب کرے، اور وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ان سے، ہم لوگوں نے بہت چیزیں اچیو کی ان کی زندگی سے۔ شیخ صاحب نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی، ایک ایک چیز کرنی سکھائی کہ منافقوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، دشمنوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دشمنیاں کیسے سنبھالنی ہے، محبت کو کہاں منہ دینا ہے، کس چیز کو کہاں روکنا ہے، کس کو کہاں پکڑنا ہے، کس کو کہاں چھوڑنا ہے، کس کے ساتھ کتنا انگیج ہونا ہے، کس کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا ہے، کس کے ساتھ کتنا کھلنا ہے، کس کے ساتھ کتنا نہیں کھلنا، کہاں پہ کتنا مزاج دکھانا ہے، کہاں پہ کتنی بہادری دکھانی ہے، کہاں پہ کتنا دل جگرا دکھانا ہے، کہاں پہ کتنا اپنے آپ کو اچھا فیل کرانا ہے، کہاں پہ کتنا نارملی رہنا ہے، کہاں پہ کتنا کیا کرنا ہے، کہاں پہ کتنا کیا نہیں کرنا، یہ سارا کچھ ہمیں شیخ صاحب نے سکھایا۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی میں سارا کچھ ہو سکتا ہے، صبر کے بغیر نہیں آپ پہنچ سکتے۔ آپ یہ کتابوں کے سمندر بھی اپنے اندر اتار لیں، آپ یہ دنیا پوری پڑھ کے اپنے اندر اتار لیں، صبر کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ اپنے نفس کے خلاف صبر چاہیے ہوگا انسان کو، اپنے آپ کے خلاف صبر چاہیے ہوگا، اپنے بے ڈھنگے پنوں کے خلاف آپ کو صبر چاہیے ہوگا، اپنے دشمنوں کے خلاف صبر چاہیے ہوگا۔ یہ صبر کے بغیر زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ آج کرو گے تو کل جا کے کوئی چیزیں بنیں گی دو چار، نہیں تو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کتنی زندگیاں متاثر کی تو نے اپنے دل جگرے کے ساتھ، کتنے لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے کے آیا تم، کتنے لوگوں کے دل ہلائے تو نے، کتنے لوگوں میں تو نے اپنا نظریہ اتارا۔ یہاں پر تو اپنا آپ نہیں لوگوں سے سنبھالا جا رہا، لوگ پوری قوموں کے رخ موڑ گئے اپنی طرف۔ اتنے بڑے دل جگرے تھے لوگوں کے، کیسے پہنچ گئے وہ، کیسے کر گئے وہ؟ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا، خلق الانسان ضعیفا۔ یہ کیسے ان پہاڑوں کی پیک تک پہنچتا ہے انسان، یہ کیسے کر جاتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات رہی ہے جن کو ان تنتنا وادیوں کے اندر کوئی ان کو ہلا نہیں سکا، جنہوں نے اتنے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا ہے، جو ان وادیوں کے اندر بھی جنہوں نے دیے چلائے ہیں، اتنی ہواؤں کے ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو کوئی نہیں گرا سکا۔ کیوں؟ وہ دل جگرے اتنے مضبوط تھے، وہ کلیجے اتنے مضبوط تھے، ان کا توکل تھا، اللہ پہ یقین تھا۔ آپ لوگوں کو صرف یاری دوستیاں پڑی ہوئی ہیں، جو چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے، وہ یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ گپ شپ لگا لی، وہ سگریٹ پی لی، بس یہی ہے۔ وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آپ کے پاس دوست بھی کم ہے، سجن بھی کم ہے، اور زندگی میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دشمن بھی آپ کے پاس معیاری نہیں ہوں گے، کیونکہ معیاری دشمن بھی بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ دشمن سے جنگیں ہی تو انسان کو پاورفل کرتی ہیں۔ اگر زندگی میں آپ نے گرو کرنا ہے، آپ کو دوستیاں بھی بہت کمال کی چاہیے، آپ کو دشمنیاں بھی بہت کمال کی چاہیے، اور یہ جنگیں ہیں اس سفر کے اندر، آپ کو بڑی جنگیں لینی ہوں گی۔ ایسے ماٹھے سے لوگ تھے زندگی کے اندر، ایسے ماٹھے لوگ تھے جنہوں نے بڑے دریاؤں کے رخ موڑ لیے اپنی طرف۔ ان کے کلیجے میں بہت حسن تھا،
بہت تنوع تھی، ترکیبیں تھی، تدبیریں تھی، معاملات تھا، تفکر تھا، تدبر تھا۔ ابھی آپ کی زندگی تیز نہیں ہوئی، ابھی آپ نے شریکوں کو منہ نہیں دیا، ابھی آپ نے شریکیں نہیں سنبھالے، ابھی آپ نے ذمہ داریاں نہیں سنبھالی، ابھی بھی وقت ہے، اکٹھا کرو اس کو۔ جو آپ کی بنیادی سوچ ہے اس کو پکا کرو، وہ شک میں جائے گی، ڈیلی ٹوٹے گی، پھر پکا کر، پھر اکٹھا کر، اللہ کے پاس جا کے سائیکولوجی اور نفسیات کو مضبوط کرو، اپنے آپ کی عزت کرنا سیکھو۔ اگر آپ ہار بھی رہے ہیں تو گریس کے ساتھ ہارو، برم کے ساتھ ہارو، کہ اگلوں کی جیت کا مزہ بھی خراب کر دو میدانوں کے اندر، ان کو پتا چل جائے کہ واقعی اگر پالا پڑا ہے کسی پٹھے کے ساتھ پڑا ہے ہمارا۔ شکایتیں کرنی ہے، کمپلینز کرنی ہے، تو کوئی بھی نہیں سنے گا، آپ خود ہی سب کچھ کریں گے۔ آپ خود ایک فلسفہ ہو، تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے انا ہدینہ سبیلا، رستے دکھا دیے ہم نے تجھے، اما شاکر و اما کفور۔ تو پیغام اٹھاتا ہے ٹیبل سے یا نہیں اٹھاتا ہے، یہ تیرا فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اَئِمَّہ از دا عربک جمع آف امام۔ ہم ایک عام آدمی کو، جو عام انسان ہوتا ہے، عام سا شخص، اس کے نہ تو کوئی دکھوں کی قدر کرتا ہے، نہ اس کی فیلنگز کی کوئی قدر کرتا ہے، نہ اس کے جذباتوں کی کوئی قدر کرتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ایک کچرا اٹھانے والا، یہ صرف ایک انسان ہے، ہماری نظر میں ایک آدمی ہے، ایک زندہ روح ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم ایک عام آدمی کو امام بنا دیتے ہیں، مطلب وہ مائل سٹون ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا، وہ ایک ٹائم آتا ہے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ایکڈیمکس بن جاتی ہیں اس ٹائم کے اوپر، وہ ہاتھ رکھتا ہے جہاں پر بھی، وہاں پر ڈیفینیشنز لکھ دی جاتی ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے، وہاں تک جانے کے لیے آپ کو بہت صبر چاہیے ہوگا، بہت پیشنس چاہیے ہوں گے، آپ کو دل جگرا چاہیے ہوگا۔ تو یہ چیزیں لے کے آؤ اپنی زندگی کے اندر، انشاءاللہ آپ لوگ وہ اچیو کر جاؤ گے، وہ سب کر جاؤ گے جو کبھی آپ بھی تصور نہیں کر پاؤ گے۔ پھر ایک ٹائم آئے گا جب ان کی ایک للکار سے آپ لوگ ہلتے تھے، آپ کا دل جگرا ہل جاتا تھا، پھر ایک ٹائم آئے گا تمہاری مسکراہٹ سے اگلوں کی صفوں میں زلزلے پڑ جائیں گے۔ اتنا بڑا سینہ کر اپنا، اتنا بڑا غم لے اس دنیا کا اپنے سینے کے اندر، اتنا بوجھ لے کہ تیرے دشمنوں کے ایوانوں کے اندر بھی تیری تعریفوں کے باب گونجتے ہوں۔ واقعی ہماری جنگ ہوئی ہے تو کسی پٹھے سے ہوئی ہے۔ باقی انشاءاللہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پیار دکھاتے رہیں، محبت دکھاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔